اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون۔ اللہ نہایت رحمت والے بےحد رحم فرمانے والے کے نام سے۔ یہ ایک صورت ہے جسے ہم نے اتارا اور ہم نے اس کے احکام کو فرض کیا اور ہم نے اس میں روشن آیتیں اتاری تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النور مدنی صورت ہے۔ اس صورت کے بارے میں حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، فرمایا تعلموا سورۃ البقرۃ و سورۃ النساء و سورۃ المائدۃ و سورۃ الحج و سورۃ النور فإن فیہن الفرائض۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو اور اپنے شاگردوں کو یہ نصیحت فرمائی کہ سورۃ بقرہ کو سیکھو، سورۃ النساء، سورۃ مائدہ، سورۃ حج اور سورۃ النور، ان 5 صورتوں کے نام لیے، فرمایا ان کو سیکھو۔ فإن فیہن الفرائض، ان کے اندر فرائض موجود ہیں، فرض کی گئی بہت سی چیزیں ان کے اندر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے اہم ترین احکام ان صورتوں میں موجود ہیں۔ یہ بہت بڑا علمی اشارہ ہے، ایسی بات وہی کہہ سکتا ہے جس نے پورے قرآن کا اچھی طرح جائزہ لیا ہوا ہو۔ تو اب آپ دیکھتے آ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی 7 صورتیں پڑھ لینے والے کو عالم قرار دیا، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سورۃ المومنون کی پہلی 10 آیتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرار دے رہی ہیں، اور ان 5 صورتوں کا نام لے کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری امت کو ترغیب دلائی کہ ان کو سیکھو، ان میں اہم ترین احکام موجود ہیں۔ سبحان اللہ، پتہ چلتا ہے کہ صحابہ اکرام کی ان معاملات پر نظر بڑی گہری تھی، اور وہ قرآن کے اندر ہر وقت مستغرق رہتے تھے۔ مستدرک حاکم 3544 3544، سند اس کی صحیح ہے۔ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں نقل کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 سال تک سورۃ بقرہ میں غور کیا، اور جب 8 سال کے بعد سورۃ بقرہ مکمل کر چکے، پڑھ کر وہ حدیث پڑھنے سے بعض کا طرف بھی ذہن جاتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے 8 سال میں حضور سے پڑھی ہو سورۃ بقرہ۔ بہرحال 8 سال تک خود غور خوض کرتے رہے، اور 8 سال کے بعد جب سورۃ بقرہ کی تعلیم اور تعلم مکمل کر چکے تو آپ نے ایک اونٹ ذبح کیا اس خوشی میں اور لنگر تقسیم کیا۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ جو عورت بدکار ہو اور جو مرد بدکار ہو تو ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو، اور تمہیں ان کے ساتھ رحم دلی متاثر نہ کرے اللہ کے دین میں، اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، اور چاہیے کہ دیکھے ان کی سزا کا منظر مسلمانوں کا ایک پورا گروہ۔ بدکاری کرنے والے مرد اور عورت دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ غیر شادی شدہ کی سزا ہے، اور ان کو جب سزا دی جائے تو سر عام دی جائے تاکہ لوگ دیکھیں اور لوگوں کو عبرت ملے اور سبق ملے کہ یہ حرکت نہیں کرنی۔ سر عام سزا دینے کے اندر یہ مقصد ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ کریم فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ فحاشی ہے اور برا راستہ ہے۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 32۔ عن عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعافوا الحدود فیما بینکم، حدود آپس میں طے کر لیا کرو، معافی تلافی، پردہ ڈالنا، اس قسم کی باتیں اپنے طور پہ کر لو تو کر لو۔ فما بلغنی من حد فقد وجب، اگر کسی کی حد والی سزا، اس کا کیس مجھ تک پہنچ گیا تو اب شریعت لاگو ہو گئی۔ ابو داؤد 4376 4376۔ اسی ایک بات کو لے لینا
تو اس وقت جتنا عدالتی نظام ہے بڑی دیر سے ان باتوں تک پہنچا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس ایک حکیمانہ بات کی ہی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. بدکار مرد نکاح کرنا پسند نہ کرے گا مگر بدکار عورت یا مشرکہ سے، اور بدکار عورت سے نکاح کرنا پسند نہ کرے گا مگر بدکار مرد یا مشرک، اور یہ حرام کر دیا گیا پاک دامن مسلمانوں پر بعید طور کہ ان کے دلوں میں اس سے نفرت پیدا کر دی گئی. ترجمے کے اندر بہت پیاری وضاحت کر دی گئی ہے. بری عورت سے برا مرد نکاح کرنا ہی پسند کرے گا اور برے مرد سے بری عورت ہی نکاح کرنا پسند کرے گی. یہ پسند کرنے کے لفظ میں آیت کی بہترین تفسیر پوشیدہ ہے. اس آیت پر جو سوالات اٹھتے ہیں یا بعض لوگوں میں جو غلط فہمی پیدا ہوتی ہے ان کی اس ترجمے کے اندر اصلاح کر دی گئی ہے. اس آیت میں بات ہو رہی ہے انڈرسٹینڈنگ کی. بروں کی انڈرسٹینڈنگ بروں سے ہوگی، اچھوں کی انڈرسٹینڈنگ اچھوں سے ہوگی. اور ایک آیت رجم قرآن میں ہوتی تھی جس کی تلاوت منسوخ کر دی گئی ہے، اس کا حکم ابھی تک باقی ہے. نسخ کی 4 قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ اس کی تلاوت منسوخ ہو اور حکم باقی ہو. تو یہ آیت ان میں سے ہے کہ جس کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے اور یہ حکم وہ ہے جو ابھی تک باقی ہے. حدیث میں آتا ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ لقد انزلت آیت الرجم، قرآن میں رجم کی باقاعدہ آیت نازل ہوئی تھی جو منسوخ ہوئی لیکن اس کا حکم باقی ہے. وہ ہے مسند احمد حدیث نمبر 26316 26316. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں پھر نہ لائیں 4 گواہ تو انہیں 80 کوڑے مارو اور ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو اور وہی نافرمان ہیں. جو کسی خاتون پر الزام لگائے اور پھر 4 گواہ اس کے پاس ہونے چاہیے، اگر نہیں ہیں تو پھر اس کو 80 کوڑے مارو. یہ حد قذف کہلاتی ہے، الزام تراشی کی سزا کہلاتی ہے. یہی وہ سزا ہے جو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے شرابی کے لیے طے کی گئی تھی اور اس پر صحابہ کرام کا اجماع ہوا تھا. کیوں؟ شرابی لے دے کے پہنچتا اسی بات پر ہے کہ الزام تراشی کرے. اور اسی طرح سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کی نسبت جو بندہ حضرت علی مرتضیٰ کو افضل کہے اس کی سزا بھی 80 کوڑے رکھی ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ ان کے خلاف ایسی بات کر کے ان پر بہتان لگا رہا ہے، کیونکہ مفضول ہونے کے باوجود اگر انہوں نے افضل کو خلافت نہ دی تو یہ ان پر الزام ہوا اور اس الزام اور اس قذف کی سزا 80 کوڑے ہے. نہایت حکیمانہ باتیں ہیں دونوں مقامات پر. شرابی کی سزا اور افضلیت شیخین کے منکر کی سزا 80 کوڑے. دونوں کے اندر مرکزی خیال ایک جیسا ہے اور نہایت تحقیقی بات ہے. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. مگر جو لوگ اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے. جی، توبہ کرنے والے کے لیے معافی ہے، لیکن وہی بات کہ کیس اگر جوڈیشل ہو جائے تو ایک الگ معاملہ ہوتا ہے. آگے چلیے. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس ان کی جانوں کے سوا گواہ نہ ہوں تو ان کے کسی ایسے شخص کی گواہی یہ ہے کہ وہ 4 مرتبہ گواہی دے اللہ کی قسم کھا کر کہ بے شک وہ ضرور سچا ہے. جو بندہ اپنی بیوی پر ایسا الزام لگائے تو اس کے لیے تھوڑا سا معاملہ جدا ہے. ابھی آپ اگلی آیتیں 10 نمبر آیت تک مسلسل پڑھ لیں،
پھر ان کی وضاحت اکٹھی آئے گی۔ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، اور پانچویں گواہی یہ کہ اس پر اللہ کی لعنت پڑے اگر وہ جھوٹا ہو۔ ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، اور دفع کر دے گا عورت سے سزا کو اس کا 4 مرتبہ گواہی دینا اللہ کی قسم کھا کر کہ بے شک وہ مرد ضرور جھوٹا ہے۔ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، اور پانچویں یہ کہ اس عورت پر اللہ کا غضب ہو اگر وہ مرد سچا ہو۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم، اور اگر اس نزول احکام کے ساتھ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تمہیں تکلیف پہنچتی، اور یہ کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑی حکمت والا ہے۔ جی، حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ پر الزام لگایا کہ اس کو میں نے فلاں آدمی کے ساتھ دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی روشنی میں فیصلہ دیا، فرمایا تم گواہ لے آؤ، 4 گواہ ہونے چاہیے، نہیں تو پھر الٹا تمہیں 80 کوڑے لگیں گے، حد قذف لگے گے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اذا رأى احدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، اگر ایک بندہ اپنی بیوی کے پاس کسی کو دیکھ لے تو وہ اب وہاں سے بھاگ پڑے کہ میں گواہ ڈھونڈ کے لے آؤں، تو اس مسئلے کا کوئی حل مہربانی فرمائے۔ تو حضرت جبریل امین نازل ہوئے اور انہوں نے یہ آیتیں نازل کیں، والذین یرمون ازواجہم، جو لوگ اپنی بیویوں پر ایسا الزام رکھیں تو ان کا حل یہ ہے۔ آگے یہ پوری آیتیں ہیں، آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 9 تک۔ وہ کیا ہے کہ شوہر اللہ کی قسم اٹھا کر کہے، 4 بار کہے کہ یہ جھوٹی ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اگر یہ سچی ہو تو مجھ پہ لعنت، تو اس کا 4 بار قسم اٹھانا 4 گواہوں کے برابر ہو جائے گا۔ اور اگر عورت اس کی بات مان لے، اقبال جرم کر لے تو ٹھیک، اگر نہ کرے تو پھر عورت بھی اس طرح کی 5 بار گواہی دے، 4 بار یوں کہے کہ اللہ کی قسم یہ جھوٹا ہے، اور 5ویں بار کہے کہ اگر یہ سچا ہو تو مجھ پہ لعنت، تو اب تو پھر بات برابر ہو گئی۔ اگر عورت اقبال جرم کر لے پھر تو مسئلہ حل ہو گیا، اور اگر اقبال جرم نہ کرے، یہ بھی حلف اٹھا دے، وہ بھی حلف اٹھا دے، یہ بھی 4 بار جھوٹے پہ لعنت بھیج دے، وہ بھی 4 بار حلف اٹھا دے کہ وہ جھوٹا ہے اور وہ جھوٹی ہے، تو پھر اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ اب فیصلہ ہوگا کہ ان کا فیصلہ اللہ کے حوالے ہے، لیکن ان کے درمیان جدائی کر دی جائے گی، اب یہ اکٹھے رہنے کے قابل نہیں رہے۔ بخاری 47 47 اس طرح کی وضاحت بہت حدیثوں میں ہے، میں نے اختصار سے کام لیا ہے۔ اور حدیث ہے مثلا بخاری 47 45 4745، بخاری 5312 5312۔ یہ لمبی حدیثیں ہیں، اس لیے میں اختصار سے کام لے رہا ہوں۔ مسلم 1495 1495، مسلم 1493 1493، اور پریکٹیکلی اس پر عمل بھی حضور کے زمانے میں ہوا۔ حضرت ہلال بن امیہ کا مسئلہ بھی ایسے ہی حل کیا گیا، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رجلا رما امراتہ، ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اپنی بیوی پر الزام لگایا اور اپنے بیٹے کے بارے میں کہا کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے، تو فامر بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطلعنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو بلایا اور دونوں نے ایک دوسرے پر لعنت بھیجی جھوٹا ہونے کی صورت میں۔ اس کو لعان کہا جاتا ہے، لام عین الف نون، لعان ہوا تو فقدا بالولد للمرأۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ یہ بیٹا بچہ عورت کے حوالے کر دیا جائے۔ وفرق بین المتلاعنین، اور دونوں لعان کرنے والے میاں بیوی کے درمیان آپ نے تفریق کر دی، جدا کر دیا۔ بخاری 4748 4748۔ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔
بے شک جو لوگ ام المومنین صدیقہ پر کھلا بہتان لائے وہ تم میں سے ایک گروہ ہے، تم اس بہتان کو اپنے لیے شر نہ سمجھو بلکہ وہ بالآخر تمہارے لیے خیر ہے۔ اس گروہ میں سے ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا، اور ان میں سے جس نے اس بہتان میں سب سے بڑا حصہ لیا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں ایک نیا مسئلہ معاملہ شروع ہو رہا ہے۔ جو لوگ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے معاملے میں ملوث ہوئے اور ان پر بہتان باندھا، الزام لگایا، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ یہ گروہ تمہارے اندر ہی چھپا ہوا ہے، ان کو اپنے لیے شر نہ سمجھیں، انجام کار اور نتیجتاً یہ جو کچھ ہوا ہے یہ مسلمانوں کے حق میں بہتری ہے۔ بہتری کئی لحاظ سے، اس سے بہت سارے مسائل سمجھ آتے ہیں، اس لیے بھی بہتر ہے، اور اس اعتبار سے بھی کہ جن اللہ کے پیاروں پر جھوٹا الزام لگایا جائے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے، ان کے صبر کو قبول فرماتا ہے، اس اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ بل ہوا خیر لکم، یہ سارا معاملہ آپ لوگوں کے لیے بہتر تھا، اور جس نے بھی اس میں گناہ میں ملوث ہو کر جتنا کردار ادا کیا ہے اتنی اس کو سزا ملے گی، اور جو سب سے بڑا مجرم ہے والذی تولی کبرہ، جس نے سب سے زیادہ رول ادا کیا، اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہا والذی تولی کبرہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سورۃ نور کی آیت نمبر 11 میں جس بندے کا ذکر ہے کہ جس نے سب سے زیادہ کردار ادا کیا تھا، قالت عبداللہ بن ابی ابن سلول، یہ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق تھا جو رئیس المنافقین تھا۔ بخاری 4749 4749۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اراد ان یخرج اقرع بین ازواجہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنے ازواج کے درمیان قرعہ اندازی کر لیتے تھے کہ کس کی باری ہے، کون اس دفعہ ساتھ جائے گی۔ تو ایک دفعہ میری باری تھی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ جانا تھا۔ تو بڑی لمبی حدیث ہے یہ، حدیث تقریباً 3 صفحوں پر، بڑے 3 صفحوں پر پھیلی ہوئی ہے، 3 نہیں یہ 4 صفحے ہیں۔ اماں پاک فرماتی ہیں کہ راستے میں ایک جگہ پر میرا ہار ٹوٹ گیا، میں اسے ڈھونڈنے لگ گئی۔ تو اس دوران لمبی حدیث کا حاصل یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ پر ایک الزام لگا دیا، اور اچھی خاصی وہاں دیر لگ گئی، اور اس موضوع پر اچھی خاصی چیمی گوئی پھیلانے کی اس منافق نے کوشش کی۔ ایک آدھ مخلص صحابی کو بھی اس نے اپنے ساتھ ان کی سادگی کی وجہ سے ملا لیا۔ تو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، اللہ کی قسم میں اپنے گھر والوں کے بارے میں جانتا ہوں کہ ان کے اندر بھلائی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یہ صاف الفاظ ہیں جی، ان الفاظ کو نوٹ کریں اور اچھی طرح نوٹ کریں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو بات کی خبر نہیں تھی، علم نہیں تھا۔ یہ الفاظ میں آپ کو دوبارہ سنا دیتا ہوں، واللہ، اللہ کی قسم۔ حضور قسم اٹھائے بغیر بھی بات کریں تو ہمارا اس پہ ایمان ہے، تو آقا تو قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں ما علمت علی اہلی الا خیرا، میں نے اپنے گھر والوں میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانا۔ بہرحال اس میں کچھ وقت لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حکمت عملی تھی وہ یہی تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ صفائی دیتے تو منافقین نے کہنا تھا کہ جی لو اپنی زوجہ کی صفائی خود ہی دینے پہ آ گئے ہیں۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کا منہ بند رکھانے کے لیے اس حکمت عملی کا مظاہرہ فرمایا۔ پھر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ حکم ضرور عطا فرمائے گا، اور میرا خیال تھا کہ شاید کوئی خواب آ جائے گا، اور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جب حکم ملے گا خواب میں تو آپ علیہ السلام اس کا اعلان فرما دیں گے کہ بھئی صورتحال اس طرح ہے۔ اور آپ فرماتی ہیں کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، میں اپنے آپ کو اس سے بہت چھوٹا سمجھتی تھی کہ میری شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں۔ وَلَشَانِ فِي نَفْسِي كَانَ أَحْقَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ فِيَّ بِأَمْرٍ يُتْلَى،
میں اپنے آپ کو اس سے بہت حقیر سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں آیتیں نازل کرے گا جو قیامت تک تلاوت ہوتی رہیں گی. ولیکن کنت ارجو، ہاں مجھے یہ امید تھی کہ ان یرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم رؤیا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں کوئی خواب دیکھ لیں گے. خیر اللہ نے اس سے بہت اوپر کا کام کر دیا. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں میرے والدین کی موجودگی میں تشریف فرما تھے، تو حتیٰ انہ لیتحدر منہ مثل الجمان من العرق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سردی کے دنوں میں، وہو فی یوم شات، سخت سردی کا دن تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھے بٹھائے پسینہ ٹپکنے لگا. کیا تھا؟ وحی آنے لگ گئی. فانزل اللہ، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل کی، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، یہ جو لوگ الزام تراش بن کے آئے ہیں یہ تمہارے اندر ہی ایک گروہ ہے جس نے یہ حرکت کی ہے. اب مسلمانوں کے اندر ہی ایک گروہ، یا اس سے ملتے جلتے الفاظ کہیں حدیث میں بھی آئیں، تو اب اندر ہی ایک گروہ کے بارے میں یہاں سے آپ اچھی طرح نوٹ کریں، قلم بند کریں، ڈائری میں لکھیں، سینے میں بٹھائیں کہ اندر ہی ایک گروہ وہ تھا جو ابوبکر صدیق اور عائشہ صدیقہ کا مخالف تھا. اب کہیں اور اندر ہی کے گروہ کو کہیں اور فٹ کرنے والوں کی زبانیں بند کر دی گئی ہیں. لیکن منافق ہو اور باز آ جائے تو ہو نہیں سکتا. بخاری حدیث نمبر 4750، یہ 3-4 بڑے بڑے صفحوں پر مشتمل حدیث ہے جس کا میں نے بالکل خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اگرچہ یہ مخلص صحابی تھے لیکن ان کو منافقوں نے کسی طریقے سے اپنے ساتھ ملا لیا تھا اور اللہ کریم نے ان کو معاف فرما دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کوڑے بھی لگائے تھے اور اماں عائشہ صدیقہ کے پاس کبھی یہ ملاقات کے لیے آتے تھے تو کوئی کہتا کہ یہ تو اس وقت آپ کے خلاف ہو گئے تھے، تو آپ فرماتی تھیں کوئی بات نہیں، انہوں نے کوڑے کھا لیے ہیں، بات ختم ہو گئی، میں اس سے محبت اس لیے کرتی ہوں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں شعر لکھتا تھا. آپ نے اماں پاک نے وہ شعر پڑھ کے بھی سنائے. فرمایا کہ جب سے اس نے کہا ہے کہ ان اردی و مالی لارد محمد منکم وقاء، میری عزت اور میرا مال محمد کی عزت اور مال پر قربان ہے، اماں پاک فرماتی ہیں اس دن سے میں نے اس کے بارے میں اپنا دل صاف کر لیا ہے. حضور کی وجہ سے میں اس سے سب کچھ درگزر کر چکی ہوں. یہ حدیث متعدد مقامات پر تھوڑے تھوڑے لفظ فرق کے ساتھ موجود ہے. ایک حوالہ لکھ لیں، بخاری 4756 4756. اب یہاں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کو کتنا ادب عطا فرمایا. مجال ہے کوئی سنی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی بات کر کے دکھائے، سنی اسے چیر پھاڑ کے رکھ دیں. لیکن جس طرح کی شاعری ہوتی ہے نا کہ جس پر ایک بار ہو گئی ناراض، تو اس قسم کے اشعار یہاں سنی تو نہیں پڑھتے. کیوں؟ اس قسم کے معاملات میں سخت احتیاط اور ادب کی ضرورت ہے. شاعروں سے جان چھڑاؤ. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ تہمت کی بات سنی تو مومن مردوں اور عورتوں نے اپنوں کے بارے میں نیک گمان کیا ہوتا اور کہا ہوتا کہ یہ کھلا بہتان ہے. جی جب سنا تھا تو اپنوں کو چاہیے تھا کہ کہتے کہ یہ کھلا بہتان ہے. جی لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. بہتان باندھنے والے اپنے بہتان پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، پس جب وہ گواہ نہ لا سکے تو جان لو کہ وہی لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں. 4 گواہ ہونے چاہیے تھے، نہیں تو جھوٹا قرار دیا جائے گا. جی ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. اور اگر دنیا و آخرت میں تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جس تہمت کا چرچا کرنے میں تم پڑ گئے تھے اس میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا عذر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمایا تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے اس سارے تذکرے کو ارشاد فرمایا اور قرآن پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سنایا. تو
جب ممبر سے اترے تو آپ نے 2 آدمیوں اور 1 عورت کے بارے میں حکم دیا کہ ان کو سزا دی جائے، حد قذف لگائی گئی۔ ترمذی 3181 3181۔ إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم۔ جب تم یہ بات اپنی زبانوں پر ایک دوسرے سے سن کر لاتے رہے اور اپنے منہ سے وہ بات کہتے رہے جس کا تمہیں علم نہ تھا، اور تم اس کو ہلکی بات سمجھتے رہے، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ جی، بعض اوقات انسان ہلکی سمجھتا ہے، بات بہت بڑی ہوتی ہے۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کبھی کوئی بات ایسی کرتا ہے جو اللہ کی رضا کے مطابق ہوتی ہے تو یرفع اللہ بہا درجات، اللہ تعالیٰ اس ایک بات کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی انسان ایسی کوئی بات نکال دیتا ہے جس کا تعلق من سخط اللہ، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس بات کو وہ بندہ کوئی اہمیت نہیں دے رہا ہوتا۔ لا یلقی لہا بالا یہوی بہا فی جہنم، اللہ تعالیٰ اسے اس ایک جملے ایک بات کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیتا۔ بخاری 6478 6478۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھے ان 2 چیزوں کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک چیز کون سی؟ فرمایا جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے۔ دوسری چیز کون سی؟ فرمایا جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے۔ ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم۔ اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ تہمت کی بات سنی تو تم نے اسی وقت کہہ دیا ہوتا کہ ہمیں لائق نہیں کہ ہم ایسی بات منہ پر لائیں، اے اللہ تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ آسان آیت ہے، کسی کے خلاف کوئی بات سن کے فٹافٹ اس کو مان لینا، یہ وہ رویہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی اس آیت میں منع فرمایا۔ کسی کے خلاف کسی بندے سے کوئی بات سن لی جائے تو فوراً نہیں مان لینی چاہیے، پھر کہیں گے جی ہم نے سنی ہے، پھر کہیں گے پکے بندے دسے آئے، تو اس قسم کی باتیں اور گواہی کے جو اصول اور قاعدے ہیں ان کو پس پشت ڈال کر بلا تحقیق کسی کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دینا، اس کے خلاف اس آیت میں سخت تنبیہ کی گئی۔ يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين۔ اللہ تم کو نصیحت فرماتا ہے کہ پھر ایسی بات کبھی نہ کہنا اگر تم مومن ہو۔ جی آسان آیت آگے چلیں۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور اللہ تمہارے لیے کھول کر آیتیں بیان فرماتا ہے، اور اللہ بہت علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ جی اللہ تعالیٰ کھول کھول کے آیتیں ارشاد فرماتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تجاوز عن امتی ما حدث به انفسها، جو بندے کا اپنا دل اندر سے بندے کے ساتھ جو وسوسے ڈالتا ہے اور باتیں کرتا ہے تو اس کی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معافی ہے، ما لم تعمل او تتکلم، جب تک بات نہ کرے اور عمل نہ کر گزرے۔ دل کے اندر کوئی وسوسہ کوئی خیال آ جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی معافی ہے۔ زبان احتیاط سے کھولنی چاہیے۔ بخاری 5269 5269۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہو گئے اور آپ نے فرمایا، اے منافقو لا توزوا المسلمین، مسلمانوں کو اذیت نہ دو، انہیں آر نہ دلاؤ یعنی تانے نہ دو، ولا تتبعوا عوراتہم، ان کے پوشیدہ معاملات کے پیچھے نہ پڑو، ان کی پردہ دری اور ان کو بے عزت کرنے کے لیے کوششیں نہ کرو۔ فإنہ من تتبع عورت اخیہ المسلم تتبع اللہ عورتہ، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کے راز فاش کرنے اور اس کے پردے اٹھانے کی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بے نقاب کر کے چھوڑے گا، اس کے پردے پھاڑ دے گا۔ اور جس بندے کے اللہ پردے پھاڑتا ہے اسے ذلیل اور رسوا کر کے رکھ دیتا ہے، خواہ وہ اپنی سواری کے پیٹ کے اندر جا کے چھپ جائے تب بھی اللہ اسے بے نقاب کر کے چھوڑتا ہے۔ وَنَظَرَ ابن عمر یوماً الی البیت،
یہ ایک دن کی بات ہو رہی ہے۔ ایک دن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبہ کی طرف دیکھا تو فقال، فرمایا، ما اعظمک و اعظم حرمتک، اے کعبہ کیا ہی اللہ نے تیری شان بڑی بنائی ہے اور تیری حرمت بہت زیادہ رکھی ہے۔ والمؤمن اعظم حرمتا عند اللہ منک، ایک بندہ مومن کی عزت اور حرمت اللہ کے ہاں تیری عزت و حرمت سے بھی زیادہ ہے۔ ترمذی 2032 2032۔ عزیزان گرامی، اس آیت اور ان حدیثوں پر بھی اپنے کردار کے حوالے سے ہمیں غور کر لینا چاہیے۔ ہم جس کے خلاف ہو جائیں یا جس کے پیچھے پڑ جائیں تو ہم اس کی ایسی کی تیسی کر کے چھوڑتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بندہ مومن کی عزت و حرمت تو کعبے سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس بات کو لوگوں نے مذاق بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلنے کو، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ آسان آیت ہے، آگے چلیے۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ نہایت رحمت والا بے حد رحم فرمانے والا ہے، تو تم بھی مزہ چکھ لیتے۔ جی، اللہ کا فضل اور رحمت تم پر ہے، اور اسی فضل اور رحمت کا ایک اہم حصہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے اندر موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ براہ راست بھی رؤوف اور رحیم ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔